السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے بلوچستان پروونس میں پنجگور ڈسٹرکٹ میں ایران کی طرف سے ایک میزائل اسٹرائک کی گئی تھی۔ یہاں پر ایران کی طرف سے اس میزائل اٹیک کی جسٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پاکستان اور ایران کے بارڈر پر موجود پنجگور ڈسٹرکٹ میں ایران کے اگینسٹ ٹیررسٹ آپریشن کنڈکٹ کرنے والے جیش العدل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس میزائل اٹیک کے نتیجے میں بجائے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے بلوچستان کے 2 معصوم بچوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا اور ایک عورت بھی اس میزائل اٹیک میں زخمی ہوئی۔ یہاں پر ایران کی طرف سے 16 جنوری کی رات پاکستان کے علاوہ سیریا اور عراق کے ممالک پر بھی کئی میزائل اٹیک کیے گئے۔ حقیقت میں تو امریکہ اور UK کی طرف سے یمن میں موجود ایرانی بیکڈ ہوتھیز کے اگینسٹ کی گئے ایئر اسٹرائکس کے بعد ایران کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ایئر اسٹرائکس اب ایران پر بھی ڈائریکٹلی کی جا سکتی ہیں، تو اسی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں ایران کی طرف سے پاکستان، عراق اور سیریا پر میزائل اٹیکس کیے گئے۔ اسی بوکھلاہٹ میں ایران کی طرف سے مس کیلکولیشن میں یہ سمجھا گیا کہ پاکستان بھی عراق اور سیریا جیسے حالات سے گزر رہا ہے تو پاکستان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اسی بوکھلاہٹ میں ایران یہاں پر یہ بھی بھول بیٹھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج پاک سرزمین کی انچ انچ کی حفاظت کے لیے ہر جوابی کارروائی میں 3 گنا زیادہ نقصان اپنے دشمن کو پہنچانے کی پوری قابلیت رکھتی ہے۔ جوابی کارروائی میں پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایران میں آپریشن مکبر سماچار کے دوران سب سے پہلے ایران میں چھپے ہوئے BLA ٹیررسٹ کو آئیڈینٹیفائی اور ویریفائی کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ونگ لانگ ڈرونز کو یوز کیا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے ونگ لانگ ڈرونز کی مدد سے ایران کے شہر ساروان میں موجود BLA ٹیررسٹ کی ویریفیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہوئے ان ٹارگٹس کی انفارمیشن JF-17 تھنڈرز کو فراہم کی گئی، جس کے نتیجے میں JF-17 تھنڈرز پر موجود لیزر گائیڈڈ میونیشنز کی مدد سے ان ٹارگٹس کو تہز نہز کرتے ہوئے نیوٹرلائز کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس پورے ایئر اسٹرائک پیکج میں گراؤنڈ اٹیک کے مشن JF-17 تھنڈر کی طرف سے کیری آؤٹ کیے گئے، جبکہ ایئر سپورٹ کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے J-10C اور F-16 فائٹنگ فیلکن جیسے فائٹر جیٹس کو بھی JF-17 کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے بھیجا گیا تھا۔ جبکہ یہاں پر پاکستان آرمی کی طرف سے بھی ایران پر کیے گئے اٹیکس میں پاکستان آرمی کی آرٹلری میں موجود A-100 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کو یوز کیا گیا۔ فرینڈز، ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران اور افغانستان جیسے ممالک کو ایز اے برادر کے طور پر ہی ٹریٹ کیا گیا، اور جب بھی ان ممالک کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو آؤٹ آف دا وے جا کر پاکستان نے ان کی ہمیشہ سے مدد کی، اور ایون کہ ایران کی طرف سے مطلوب موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کو پکڑوانے میں بھی پاکستان نے ایران کی کئی بار مدد کی، جبکہ افغانستان کے بھی 40 سال سے ریفیوجیز کو پاکستان سنبھال رہا ہے، لیکن نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ TTP، BLA اور کلبھوشن سنگھ جیسے ٹیررسٹ۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ 16 جنوری کی رات جب ایران کی طرف سے پاکستان پر میزائل اٹیک کیے گئے، اسی وقت ایران میں انڈیا کے فورن افیئرز کے منسٹر جے شنکر بھی موجود تھے۔ ایون کہ فرینڈز، ایران کی فورن پالیسی میں ہمیشہ سے ہی پاکستان کے اوپر انڈیا کو ہی ترجیح دی جاتی رہی ہے، اور ایون کہ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ ایران میں موجود انڈین را ایجنسی کے کئی سیف ہاؤسز کی مدد سے انڈین را ایجنسی کے ایجنٹس کے تھرو پاکستان کے اگینسٹ کئی ٹیررسٹ آپریشنز آپریٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران کی طرف سے اسلامی دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ مسلم امہ کو یکجہت ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف ایران خود بھی پاکستان جیسے پڑوسی اور مسلم ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے ہاتھوں میں کئی بار کھیلتا رہا ہے۔ فرینڈز، کئی سالوں سے انڈیا کی یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کا فوکس پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے بجائے افغانستان اور ایران کے ویسٹرن بارڈر پر کیا جائے۔ اسی پورے گیم پلان میں انڈیا کی طرف سے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے طالبان اور ایران کی لیڈرشپ کو پیسے کی چمک دھمک کی مدد سے خریدا جاتا ہے اور پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔
فرینڈز، اب یہاں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اپنی فورن پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایران اور افغانستان کو بجائے کسی برادر ملک کے ایز اے ہاسٹل ممالک کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور بہتر سے بہتر ویپنز ایکوائر کرتے ہوئے ان ویسٹرن بارڈرز کو بھی سیکیور کیا جائے۔ اب فیوچر میں پاکستان کو بھی بجائے کسی برادر ملک کے اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے طور پر فورن پالیسی کی تشکیل دینی ہوگی۔ امید کرتے ہیں فرینڈز کے پاسٹ کے لیسن سے لرن کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے اب ایران اور افغانستان جیسے ممالک کی مدد میں اپنے انٹرسٹ کو بھیٹ پر نہیں چڑھایا جائے گا اور ان ممالک کی طرف سے کیے گئے کسی بھی اٹیک کے جواب میں بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ فرینڈز، ویڈیو کے اختتام میں سب سے پہلے ہم اپنی تینوں مسلح افواج کے بہادر جوانوں کو پاک سرزمین کی انچ انچ کی حفاظت کے بدلے میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔